لوگ تنگ آ چکے ہیں یہ بیانیوں سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے, بیانیوں سے ملک ترقی نہیں کرتا, بیانیے کے پیچھے کوئی پرفارمنس بھی ہونی چاہیے. میں تو پہلے دن سے, جس دن سے میں نے اوتھ اٹھایا, میں لوگوں کو یہی بات اپنی تقاریر میں سمجھا رہی ہوں کہ جو بیانیے کی سیاست ہے نا, صرف بیانیے کی سیاست, جو اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی سیاست ہے, گھر سے نکل کے کبھی کام نہیں کرنا, 2 بجے سے پہلے اٹھنا نہیں ہے, کام کرنا آتا ہی نہیں ہے. لیکن بیانیہ ہے جی, بیانیہ کیا ہے؟ وہ جھوٹا ہے, وہ چور ہے, اس کو گریبان سے پکڑ لو, گالی نکالو, خواتین کا مذاق اڑاؤ. اور یہ کیونکہ جب ہم کسی کو ملائن نہیں کریں گے تب تک ہماری جگہ نہیں بنے گی. یہ کون سا بیانیہ ہوتا ہے؟ عوام ایک حد تک جو ہے وہ کسی چیز پہ یقین کرتے ہیں, اس کے بعد میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ ایک شیلف لائف ہوتی ہے ہر چیز کی, وہ شیلف لائف ان کی پوری ہو چکی ہے ماشاءاللہ. بدلے بھی نہیں لیے, بدلہ لینا بھی نہیں. ان سب سے بڑا بدلہ یہ کہ آپ کام کر کے ان کو ایسے تاریخ کی کوڑے دان میں پھینکے کہ ان کو اپنے آپ کو پہچاننے کی ان کو موقع نہ ملے. Madam CM, your performance alone in one MPA constituency that I was looking after, there were 34,600 beneficiaries of your different programs. دیکھیں لوگوں نے فرینکلی, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے سب سے پہلے نواز شریف صاحب کی جو لیڈرشپ ہے, انہوں نے جو اس پاکستان میں کام کیے ہیں, پہلے جو اپنی حکومتوں میں کام کیے ہیں, جو اب وہ کام کر رہے ہیں, حکومت انہی کی ہے, چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں یا مریم نواز شریف صاحب ہو, حکومت نواز شریف صاحب کی ہے. اور یہ جو انہوں نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو انہوں نے اپنی سپورٹ دی ہے, جو انہوں نے شہباز شریف صاحب کو ہر وقت وہ گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں, جو میرے ساتھ وہ کھڑے ہیں, میرے ساتھ وہ گائیڈنس مجھے پرووائڈ کرتے ہیں, یہ جیت میں آج نواز شریف صاحب کے نام کرتی ہوں. یہ جیت میں پنجاب کے عوام کے نام کرتی ہوں, خیبر پختونخوا کے عوام کے نام کرتی ہوں, جنہوں نے اصل اور غلط اور صحیح کو پہچانا, جنہوں نے سوکھا نیریٹو جو 804 اور کبھی بزرگ ان کی جوتیاں بند کر رہے ہیں. میں حیران رہ گئی کہ جس چیز کو وہ اتنا ایڈورٹائز کرتے ہیں کہ وہ بزرگ جو ہے عمر میں بڑا ہے, وہ ایک وزیر اعلیٰ کی جوتی کا سٹریپ بند کر رہے ہیں اور وہ اس کے اندر دے آر ٹیکنگ پرائڈ ان دیٹ, اور ویڈیوز کو وہ وائرل کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. میں نے کبھی انسانیت کی اس سے بڑی تذلیل نہیں دیکھی کہ کوئی شہید ہو جائے, کوئی فوت ہو جائے, اس کو اپنے گھر بلا کے افسوس کرتے, اپنے دفتر میں بلا کے افسوس کرتے. میں نے کبھی اس سے بڑی انسانیت کی تذلیل نہیں دیکھی. اور خیبر پختونخوا میں پچھلے 14 سال سے کیا ہو رہا ہے کہ بس نیریٹو یہ ہے کہ تم چور ہو, تم چور ہو, تم چور ہو, اور پورا خیبر پختونخوا جو ہے وہ جو جس کو کہتے ہیں نا پتھر کے زمانے میں چلا گیا. کوئی اگر کرپشن ہے تو وہاں کرپشن کے ڈھیر لگ گئے, لوگوں کے گھروں میں بستروں کے نیچے سے پیسے نکل رہے ہیں, ہر جو منصوبہ ہے وہ بننے سے پہلے کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. لوگ وہاں پر ترقی کے لیے ڈیسپریٹ ہے. وہاں پر آپ ان کا پشاور, ان کا دارالخلافہ ہے خیبر پختونخوا کا, وہاں پر آپ جائیں آپ کو لگے گا 1901 کا کوئی شہر ہے, جہاں پہ سڑکیں ابھی بھی ٹوٹی ہوئی ہیں, جہاں پہ ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام نہیں ہے, جہاں پہ ترقی کا نام و نشان نہیں. اگر پشاور کا یہ حال ہے تو باقی علاقوں کا خیبر پختونخوا میں کیا حال ہوگا؟ اس لیے لوگوں نے ہری پور میں نواز شریف کو ووٹ دیا. اور لوگ کب تک سوکھے نیریٹیوز پہ جو ہے وہ چلتے رہیں گے؟ وہاں پر علاج نہیں, علاج کے لیے آج تک خیبر پختونخوا سے لوگ پنجاب آتے ہیں, اور ہم ان کے لیے دل کھول کے اپنے دل کا دروازہ بھی کھولتے ہیں, اپنے وسائل کا دروازہ بھی کھولتے ہیں. لیکن یہ جو 1.25 سال میں یا 1.5 سال میں شہباز شریف صاحب کی کارکردگی ہے, جو پنجاب حکومت کی کارکردگی ہے, نواز شریف کی لیڈرشپ ہے, اس پہ لوگوں نے مہر ثبت کی ہے. یہ بات کوئی مانے یا نہ مانے, یہ ایک بہت بڑی ریالٹی ہے. اور میں دوبارہ کہوں گی, اگر آپ کی پاپولیرٹی جینوئنلی ہے, کوئی پاپولر آدمی کبھی بھی الیکشن کا بوائیکاٹ نہیں کرتا, اور الیکشن کا بوائیکاٹ نہیں کیا گیا. یہ اب ڈرامہ ہے, رو رہے ہیں, رونا ان کی پرانی عادت ہے, اب بھی رو رہے ہیں, آوازیں دے رہے ہیں ان کو کہ جو چھوڑ کے چلے گئے ہیں, ان کے بغیر یہ وہ بیساکھیاں تھی زمین پہ آ گرے. لیکن مجھے پی ٹی آئی کے ہارنے کی اتنی خوشی نہیں جتنی مجھے
ये नैरेटिव की जो सियासत है, जो परफॉर्मेंस की तरफ आई, जितनी मुझे इस चीज की खुशी, क्योंकि ये मेरे मुल्क के लिए अच्छा है। अब नैरेटिव क्या है? नैरेटिव को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, नैरेटिव खुद बनता है। अब नैरेटिव क्या है? नैरेटिव ये है कि लोगों को आज सस्ता आटा मिल रहा है, लोगों को आज सस्ती रोटी पंजाब के अंदर मिल रही है, आज पंजाब में लोगों की सड़कें बन रही हैं, लोगों की एक्सप्रेसवेज बन रही हैं, लोगों की शाहराएं बन रही हैं, लोगों के गली मोहल्ले शहर साफ हो रहे हैं, लोगों की सड़कें साफ हो रही हैं, उनके घरों के आगे से सफाई हो रही है, उनके गाँव में सफाई हो रही है, उनके शहरों में सफाई हो रही है। 1.5 लाख का अमला सुथरा पंजाब का घर घर और पंजाब का चप्पा चप्पा कोना कोना साफ कर रहा है। लगता है कि कोई पंजाब के अवाम के बारे में सोच रहा है। लोगों को राशन कार्ड मिल रहे हैं, जो अपने किचन के खर्चे नहीं उठा सकते थे उनको राशन कार्ड मिल रहे हैं। लगता है कि कोई अवाम के बारे में सोच रहा है, फैसले कर रहा है। सड़कें 20,000 किलोमीटर सड़क बनी है पिछले साल, और इंशाअल्लाह ताला तकरीबन 10,000 किलोमीटर इस साल बनेगी। 30,000 किलोमीटर 2 साल में बन जाना कोई आसान काम नहीं है। ये अवाम के लिए हो रहा है। लगता है कि कोई अवाम के फैसले कर रहा है। अस्पतालों में फ्री दवाई मिल रही है, 100 अरब रुपए की फ्री दवाई मिल रही है। लगता है कि कोई अवाम के लिए। वही अस्पताल थे ना जहां पे कैंसर की अद्वियात भी कैंसर के मरीजों को डिनाई कर दी गई थी, और जहां पे लोगों को ये कहा जा रहा था हमारे पास पैसे नहीं है, हम दवाइयां लोगों की बंद कर दी थी सरकारी अस्पतालों में। और एक नवाज शरीफ का चुराया हुआ प्रोजेक्ट था सेहत कार्ड, उसको भी इन्होंने करप्शन की नजर कर दिया, बर्बाद करके रख दिया। और आज वो अस्पताल पाकिस्तान में का पहला सरकारी इतना बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल बन रहा है। सरगोदा कार्डियोलॉजी बन के अपना काम शुरू कर चुका है, साहिवाल कार्डियोलॉजी अपना काम शुरू कर चुका है, मरी कार्डियोलॉजी अपना काम शुरू कर लिया। 20 और कार्डियोलॉजी के यूनिट्स बन रहे हैं अक्रॉस पंजाब माशाल्लाह। लोगों को उनकी अद्वियात, चाहे वो दिल के अमराज हो या वो हेपेटाइटिस हो या वो जो टीबी के इमराज हो या वो फ्री इंसुलिन हो, लोगों को 2-2 महीने का स्टॉक उनके घरों पे दरवाजा खटका के दिया जा रहा है। रमजान मुबारक जब आता है, लोगों को घर का दरवाजा खटका के उनको कहा जाता है कि ये आपका हुकूमत पंजाब की तरफ से ये रमजानुल मुबारक की एक है चेक है, ये आप कबूल फरमाएं। और इसी तरह 10 महीने की कलील मुद्दत के अंदर अंदर तकरीबन 1,15,000 घर बन रहे हैं पंजाब के अंदर। उसमें से 40,000 घर कंप्लीट हो चुके हैं, 70,000 जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये एक मुआवजे से कम नहीं है। किसानों को आप देख लें, माशाल्लाह कई 100 बिलियन जो है वो किसान कार्ड में जा चुके हैं। और आज मैं आपको ये भी खुशखबरी सुनाती चलूं कि बाकी सूबों के मुकाबले में अब इस वक्त वीट सोइंग सीजन है, पंजाब सबसे आगे माशाल्लाह। पंजाब का किसान सबसे आगे। पहली मर्तबा है कि पंजाब के अंदर जो है वो फर्टिलाइजर की शॉर्टेज नहीं हो रही, DAP की शॉर्टेज नहीं हो रही, और ना सिर्फ शॉर्टेज नहीं हो रही, ब्लैक में नहीं बिक रहा। प्राइस पहले से नीचे आ गई, बजाय इसके कि 5,000 की बोरी जो है वो 8,000 रुपए में मिले ब्लैक के अंदर, और मिले भी ना किसानों को, ब्लैकमेल होना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब काम पंजाब में हुए। ग्रीन बसेस आप देख लें, हर शहर में ग्रीन बसेस 20 रुपए में एक बाइज्जत और स्टेट ऑफ द आर्ट फ्यूचरिस्टिक सवारी के अंदर जो है वो आम आवाम जा रहे हैं माशाल्लाह। स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिला है, 80,000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिला है माशाल्लाह। और वो अगर उन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिला है कि अगर उनको वो होनहार स्कॉलरशिप ना मिलता तो शायद वो कभी अपनी पढ़ाई जारी न रख सकते। अल्लाह ताला ने उनके लिए वसीला बनाया। और ये बैठे मेरे सामने राना सिकंदर, जिस तरह इन्होंने एजुकेशन के ऊपर मेहनत की, जिस तरह इन्होंने एतमाद जीता है अब स्टूडेंट्स का, तलबा का पंजाब के अंदर, दूसरे सूबों के तलबा भी देखते हैं कि काश हमारी हुकूमत भी पंजाब की तरह हमारे लिए कुछ करती। 1 लाख लैपटॉप से साल हमने दिए, 1 लाख। और जो कहते हैं लैपटॉप दे के बच्चों को खरीद रहे हैं, तो आप खुद बताएं अगर आपके बच्चे के पास जो आज कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़े उसके पास लैपटॉप नहीं, वो क्या करेगा? क्या करेगा? बेशक कॉपी करे, वो कर ही नहीं सकते। कॉपी करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। कॉपी करने के लिए घर से सुबह उठ के काम पे आना पड़ता है, पूरा दिन काम करना पड़ता है, और रात को बैठ के रिजल्ट्स को कंसोलिडेट करना पड़ता है। कॉपी करना आसान है, उस काम को अंजाम दिलाना बहुत मुश्किल है।
اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ پنجاب جب ہم آئے تھے تو پنجاب جرائم کا گڑھ تھا, جیسا پی ٹی آئی کی حکومت میں جو خود ایک وہ جو میں تو ان کو مجرموں سے کم نہیں کہوں گی, آخر میں انہوں نے پھر پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا, تو میں تو کبھی بھی ان کو سیاسی نہیں گنا کرتی تھی, انہوں نے خود ثابت کیا کہ وہ سیاسی نہیں تھے. تو انہوں نے جو پنجاب کے اندر لا اینڈ آرڈر کا حال تھا, ہر جگہ قتل ہو رہے تھے, ہر جگہ جو ہے وہ چھینا جھپٹی جا رہی تھی, لوگوں کی گاڑیاں چوری ہو رہی تھی, لوگوں کی موٹر بائکس چوری ہو رہی تھی, جو تنخواہیں مزدور لے کے نکلتے تھے 1 تاریخ کو وہ تنخواہیں ان سے چھینی جا رہی تھی, ڈاکے پڑ رہے تھے, بتاخوری شروع ہو گئی تھی پنجاب کے اندر. اور آج آپ دیکھیں الحمدللہ پنجاب از اے سیف پلیس فار ایوری ون. ماشاءاللہ پنجاب خواتین کے لیے سیف پلیس ہے. میری مخالف خواتین کہہ رہی ہیں کہ ہم مریم نواز کے پنجاب میں اپنے آپ کو سیف فیل کرتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے. اور آج آپ دیکھیں الحمدللہ پنجاب میں 70% جو ہے وہ جرائم کے اندر کمی آئی ہے. ابھی بھی جہاں پر جرائم ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ ایسے جرائم ہوتے ہیں جو خاندان میں جو تنازع ہوتے ہیں اس طرح کے جرائم ہیں, لیکن آج براڈ ڈے لائٹ میں قتل کرنے سے قاتل سب بھاگ گئے, سب انڈر گراؤنڈ چلے گئے. ان کو پتا چل گیا ہے کہ ہر قانون توڑنے والے کو, ہر جرم کرنے والے کو, ہر دھاندلی کرنے والے کو یہ پتا چل گیا ہے کہ اگر میں نے جرم کرنا ہے, اگر میں نے دھاندلی کرنی ہے, اگر میں نے لوٹ مار کرنی ہے تو پنجاب میں میری کوئی جگہ نہیں آج کے بعد. خواتین کو آپ دیکھیں بسز کے اندر ان کے CCTV مانیٹرڈ یونٹس ہیں, پورے پنجاب کے اندر خواتین کے لیے ورچوئل پولیس اسٹیشن ہے. صرف 15 پہ انہوں نے کال کرنی ہے یا پنک بٹن یا پینک بٹن دبانا ہے, ان کے لیے پوری پنجاب کی حکومت حاضر ہے ان کو بچانے کے لیے یا ان کو محفوظ مقام تک پہنچانے کے لیے. جو پولیس اسٹیشنز نہیں آ سکتے ان کے لیے موبائل پولیس اسٹیشنز بنائیں, موبائل ہیلتھ یونٹس بنائیں. ہیلتھ میں آپ دیکھیں کتنا کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ, فری دوائی بھی مل رہی ہے, اور وہ تمام امراض کے ہاسپٹلز بن رہے ہیں جن امراض کا علاج پاکستان میں نہیں ہوتا, چاہے وہ بلڈ ڈیزیزز ہوں یا وہ برنز کا ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ یونٹ ہو یا وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹراما سینٹر ہو, سب لاہور میں نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ میں بن رہے ہیں ماشاءاللہ. اسی طرح کلینکس آن ویلز جو ہیں, 1000 کلینکس آن ویلز لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ جا کے لوگوں کا علاج کر رہے ہیں ماشاءاللہ. 2.25 کروڑ لوگوں کا علاج ہوا ہے کلینکس آن ویلز اور فیلڈ ہاسپٹلز کے ذریعے, تقریباً 2 کروڑ لوگوں کا علاج ہوا ہے اگر دونوں کا میں کمبائن کر دوں تو. اسی طرح اب ہم پہلے ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے پیشنٹس کو ہم انسولین پہنچا رہے تھے فری, اب میں نے ان کو کہا ہے کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے جو پیشنٹس ہیں جن کی تعداد لاکھوں میں ہوگی ان کو بھی فری انسولین جو ہے وہ گھر پہ پہنچائیں, تاکہ لوگوں کو ہسپتالوں میں, سرکاری ہسپتالوں میں لائنوں میں لگ کے اپنی دوائی کا انتظار نہ کرنا پڑے. ہسپتالوں میں ہم اناؤنسمنٹس چلاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ہمارے اندر ایک ہے کرپشن کا ایلیمنٹ بھی ہے ہمارے لوگوں میں کہ جہاں داؤ لگتا ہے لگا لو. تو 100 بلین کی فری دوائی دینے کے باوجود آج بھی کچھ ہسپتالوں میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ دوائی باہر سے لے کے آؤ, یا اپنی من پسند کوئی باہر کی فارمیسی ہے وہاں سے دوائی لے کے آؤ. پورے ہسپتالوں میں آج آپ جا کے دیکھیں 24 گھنٹے جو ہے وہ اناؤنسمنٹ چل رہی ہے کہ اگر آپ سے کوئی پیسے مانگے تو وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ آپ نے پیسے نہیں دینے, اگر آپ سے کوئی کہے کہ باہر سے دوائی لے کر آؤ تو وزیر اعلیٰ نے کہا ہے نہیں آپ نے لے کر آنی, کیونکہ آپ کے لیے تمام دوائیاں جو ہے ہسپتال کی فارمیسی کے اندر موجود ہیں. تمام جو 50,000 سکولز ہیں ہمارے پاس, انشاءاللہ تعالیٰ چند ماہ کے اندر کوئی سکول ایسا نہیں رہے گا جس کے اندر آپ کا جو کلاس رومز کی شارٹیج ہو, فرنیچر کی شارٹیج ہو. اب ہم نے اسکول میل پروگرام بھی شروع کر دیے جہاں پہ جو غریب بچے ہیں یا غریب گھروں سے جو بچے آتے ہیں ان کو پہلے ہم نے ماشاءاللہ کتنے لاکھ لوگ بچے جو ہے وہ دودھ کے لیے دودھ پی رہے ہیں ماشاءاللہ روز, 1100,000 every day, 1.1 million الحمدللہ. 11 لاکھ بچے جو ہیں ساؤتھ پنجاب میں ان کو روز دودھ کا پیکٹ ملتا ہے الحمدللہ. اور بہت سارے سکولز میں لنچ بھی ان کو ہم سرو کر رہے ہیں اور ہم اس کو بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. صرف لاہور میں 70,000 بچوں کو لنچ دے رہے ہیں ہم. بالکل, لاہور میں صرف 70,000 بچوں کو جو ہے ہم لنچ دے رہے ہیں. اسی طرح جو ہمارے اسپیشل چلڈرن ہیں تقریباً ہمارے پاس 45,000 ہیں اکراس پنجاب, ان کے ہر شہر میں ہم نے اسپیشل افراد کا ایک سینٹر آف ایکسلنس بنایا ہے اور ان بچوں کو بھی ہم دودھ اور فورٹیفائڈ بسکٹس روز کے دے رہے ہیں. اور اس میں ہماری جو انرولمنٹ ہے وہ ہمارے ریگولر اسکولز میں بھی بڑھ گئی ہے اور جو ہمارے اسپیشل چلڈرن ہیں ان کی بھی انرولمنٹ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. 30,000 اسپیشل افراد بچوں کا آپریشن ہوا ہے جو آپریشن کے بعد اب وہ مین اسٹریم میں آ گئے ہیں ماشاءاللہ.